اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم دوستوں، انجینئر مرزا صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کے درمیان سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر آن لائن مناظرے کی کچھ دن سے خبریں گردش کر رہی ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے۔ دوستوں، انجینئر مرزا صاحب ایک طویل عرصے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ دیگر علماء کرام نے انجینئر مرزا کا رد کیا، لیکن انجینئر مرزا صاحب پھر بھی اپنی اس ناپاک حرکت سے باز نہ آئے۔ سب سے پہلے تو میں علماء کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انجینئر مرزا کا رد کیا اور لاکھوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو دوستوں، علماء کرام کے سمجھانے کے باوجود بھی انجینئر مرزا صاحب اپنی اس ناپاک حرکت سے باز نہ آئے اور اپنے اس ناپاک کام کو مرزا صاحب نے جاری رکھا۔ سب سے پہلے آپ مرزا صاحب کا یہ کلپ واچ کریں کہ مرزا صاحب اب کس حد تک چلے گئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر، رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے۔ بس تو تواڈے مولویاں دے وی لاگ سانوں کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو وہ بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی۔ اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے۔ اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچیں گے۔ تو دوستوں، آپ نے مرزا صاحب کا کلپ واچ کیا۔ مرزا صاحب کتنے جلیل القدر صحابہ کے بارے میں کس طرح زبان درازی کر رہے ہیں، عوام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے اور ان کی محبت میں یہ سب کر رہا ہے، لیکن دوستوں ایسا نہیں ہے۔ اس کے دل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کا بغض ہے۔ تو دوستوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیار اور محبت کا اگر مرزا صاحب کا یہی اصول ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی جو جنگ جمل ہوئی ہے، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو وہ حضرت امیر معاویہ اور اتنے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کا نام لے کے مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ تلوار کو سونت لیتے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، بلکہ میں اس کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اس سے پوچھو، یہ جس طرح کہتا ہے نا علماء کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ انہاں کو پوچھو، تو میں اس کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اندے کو پوچھو کہ اگر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو جنگ جمل ہوئی ہے، کیا یہ اس جنگ میں بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مخالف تلوار نکال لیتا؟ اگر تو اس کا یہی اصول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا، تو پھر تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو جنگ جمل ہوئی ہے اس میں بھی پھر مرزا صاحب نے تلوار نکال لینی تھی۔ تو دوستوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے جاہل لوگوں سے آپ اپنا ایمان بچائیں۔ ہمیں بہت سے لوگ میسیجز وغیرہ کر کے بتاتے ہیں کہ جب سے ہم نے اس کو سننا شروع کیا ہمارے دل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کا بغض آ گیا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اتھینٹک علماء کرام کو سنیں۔ علماء کرام نے اس کا بہترین رد کیا ہے۔ یہ بندہ جاہل ہے، یہ آپ کو غلط ٹریک پر لے کے چل رہا ہے۔ دوستوں، یہ بندہ اتنا جاہل ہے، اتنا جاہل ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو خود جھوٹا کرتا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں علی نواز آن لائن، آپ دیکھیں گے کہ علامہ ڈاکٹر مفتی علی نواز دامت برکاتہم عالیہ نے انجینئر مرزا کے سینکڑوں جھوٹ پکڑے ہیں اور اس کی درجنوں کلا بازیاں اور یوٹن پکڑے ہیں۔ آپ دو مفتیان کرام کو مسلسل دیکھیں، یہ بندہ تصویر کا آپ کو ہمیشہ ایک رخ دکھائے گا، دوسرا رخ نہیں دکھائے گا۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں علی نواز آن لائن اور مفتی راشد محمود رضوی، آپ یہ دو چینل وزٹ کریں، آپ کو مرزا کی ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کتنا جھوٹا ہے
اور یہ دنیا کا واحد شخص ہے جو اپنے آپ کو خود جھوٹا کرتا ہے۔ آپ اس کی ایک یہ ویڈیو واچ کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نصیحتاً، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اپنے لیے نفع بخش چیز کے لیے پوری کوشش کرو اور سستی نہ کرنا اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کرنا، کوشش کرنے کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، پھر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر کوئی نقصان پہنچے تو کہنا جو اللہ کی مرضی، یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ اگر اور مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ذرا دیکھیں، اگر اور مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ چلے میرا قول زری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیفیت طاری کی تو میں نے کافی ویڈیوز میں وہ جملہ بولا ہے کہ اگر ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے مخالفین پر تلوار سونت لیتے مولا علی کے حق میں۔ یہ اگر اور مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ذرا دیکھیں، اگر ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہوتے، ممکن ہے کہ ابو جہل ہوتا، عبداللہ ابن ابی ہوتا۔ جی دوستو، تو آپ نے مرزا صاحب کی پرانی اور نیو ویڈیو دونوں واچ کی ہیں۔ پہلے مرزا صاحب کا کیا دعویٰ تھا کہ یہ اگر اور مگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، تو اب مرزا صاحب کس حد تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی گستاخی میں چلے گئے ہیں، اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ مرزا صاحب کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ اپنے منہ سے کیا نکال رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ مرزا صاحب کا پہلے کیا دعویٰ تھا، یہ بندہ اپنے آپ کو خود جھوٹا کرتا ہے۔ تو اب میں اس کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اس سے پوچھیں کہ یہ بندہ پہلے کہتا تھا کہ اگر اور مگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، اور اب اس کا دعویٰ ہے کہ اگر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کے مخالفین کے مخالف تلوار سونت لیتا۔ تو اس سے پوچھیں کہ یہ جو اب اگر اور مگر کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کا راستہ نہیں کھول رہا، شیطان کا دروازہ نہیں کھول رہا۔ تو دوستو، ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچائیں، یہ اس قدر جاہل بندہ ہے، یہ آپ کو غلط ٹریک پر لے کے چل رہا ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کی اصلاح کرنا۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ کتنا جاہل ہے، آج کس حد تک چلا گیا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچائیں، آپ اتھینٹک علماء کرام کو سنیں۔ تو دوستو، اس ٹاپک پر درجنوں سوال کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں اس ویڈیو کو لانگ نہیں کرنا چاہتا۔ آج میں کو ایک گولڈن کوڈ دیتا ہوں۔ میں سب سے پہلے انجینئر مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مرزا صاحب مشاجرات صحابہ پر ہر وقت بکواست کر رہے ہیں، کیا یہ ضروریات دین میں ہے؟ بلکہ میں مرزا صاحب کے کچھ اسٹوڈنٹس کے کلپ بھی دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جی محدثین نے ان کو کتابوں میں لکھا ہے۔ دیکھو، کتابیں تو خاموش ہیں، کتابیں بولتی نہیں ہیں، محدثین نے لکھا ہے تو محدثین نے تو یہ بھی تو کہا کہ مشاجرات صحابہ پر عام بندہ زبان درازی نہ کرے۔ آپ محدثین کی اس بات کو تو مانتے ہیں کہ محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے، محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے تو محدثین نے یہ بھی تو فرمایا، علماء کرام یہ بھی تو کہتے ہیں کہ عام بندہ مشاجرات صحابہ پر بحث نہ کرے۔ تو میں بلکہ اس پہ یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مسئلے ہیں مشاجرات صحابہ کے، علماء کرام اسی لیے منع کرتے ہیں کہ یہ اتنے سینسٹیو اور اتنے نازک مسئلے ہیں، ذرا سی زیر زبر سے انسان کی آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو گولڈن کوڈ دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں نہ تو ضروریات دین میں شامل ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا یہ مشاجرات صحابہ پر اگر بات نہیں کرتے، کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے فلاں صحابی کی مشاجرات پر کیوں نہیں بات کی؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن کیوں رکھا ہے؟ قیامت والا دن ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ بلکہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی مشاجرات پر بحث کریں، بات کریں۔ ہمیں تو کرنی نہیں چاہیے، نہ تو یہ ضروریات دین میں شامل ہیں۔ تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ جس چیز کا قیامت والے دن ہمارے سے پوچھا نہیں جائے گا تو آج ہم اس کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں اور اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، تو آج ہم ان کے بارے میں اپنی زبانوں کا لمبا کر رہے ہیں۔
تو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہم سے پوچھنے نہیں ہے اور نہ ہی یہ ضروریات دین میں شامل ہے، تو دوستو کیوں ہم مشاجرات صحابہ پر بات کر کے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو تباہ کریں؟ تو اس لیے دوستو ہم کہتے ہیں کہ آپ اتھینٹک علماء کرام کو سنیں جنہوں نے اس کا رد بھی کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے۔ یہ بندہ کبھی بھی آپ کو تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھائے گا۔ علماء کرام نے اس کا بہترین رد کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ کس حد تک چلا گیا، اپنے آپ کو خود جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ رہی بات مفتی طارق مسعود صاحب کی، مفتی طارق مسعود صاحب پچھلے سال انجینئر مرزا صاحب کے ساتھ تب بھی مناظرے کی اس طرح باتیں گردش کر رہی تھی، تو مفتی طارق مسعود صاحب جیلم گئے، انجینئر مرزا صاحب پورا ہفتہ اپنی بل سے باہر نہیں نکلے، اور یہ وہی بندہ ہے جو آج دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو ہم ان پہ تلوار سونت لیتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو چیلنج کیا کہ ٹائم قیامت تک کے لیے ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب کا 2 دن تک رپلائی نہیں آیا۔ میں بھی کہ شاید ان کی کوئی مصروفیت ہوگی، انہوں نے کلپ دیکھا، 2-3 دن کے بعد انہوں نے رپلائی کیا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے تو ٹائم ان کو قیامت تک کے لیے دیا تھا، تو اسی دن سے انجینئر مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹ نے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر طوفان بدتمیزی سٹارٹ کر دی جی کہ مفتی طارق مسعود صاحب بھاگ گئے۔ تم لوگوں نے تو ٹائم قیامت تک کے لیے دیا تھا، ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی تو تم نے اس سے پہلے ہی واہ بلا مچانا شروع کر دیا۔ تو دوستو یہ اس طرح دجل فریبی کرتے ہیں۔ تو جب مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان آیا تو اس کے بعد انجینئر مرزا صاحب کا جو بیان آیا، آپ یہ کلپ واچ کریں۔ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ویڈیو چڑھائی ہے جمعرات والے دن، تم لوگ اتنا چیختے ہو، تمہارے زندہ مردہ ساروں کو بلاؤ اللہ کے بندو، ٹھیک ہے، جتنی کرامت کی پیداوار ہیں اولیاء اللہ دیوبند کے اور اہل حدیث کے، ان کو بلاؤ۔ تو یہ دیکھیں بھاگ گیا۔ میں نے اب انشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹ بھیجنے ہیں وہاں اس کی مسجد میں، وہ لائیو سیشن کریں، آ سامنے بھائی، کیوں بھاگتا ہے آگے؟ شرطیں کیوں لگاتے ہو؟ لانا سامنے جس کو بٹھانا ہے، آ، کیوں بھاگا ہوا ہے؟ آ تو صحیح نا، آیا نا، اور داڑ تھلے ہونا، میں تم نسن دینا، آیا نا داڑ تھلے، تاڑی زندگی میں آپ کا کبھی کتے کے ساتھ واسطہ پڑا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاؤں کتے کی پوچھ پر آیا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح کتا بھونکتا ہے، گراتا ہے، بھی آئے نہیں اسی طرح جس طرح انجینئر صاحب گرا رہے ہیں، جس طرح انجینئر صاحب کی پوچھ پر مفتی طارق مسعود صاحب کا پاؤں آیا ہے، توڑی تے، یعنی یہ ایک انداز ہوتا ہے گالی دینے سے پہلے توڑی تے کہنا پنجابی میں۔ اب یہ صاحب گالیوں پر اتر آئے ہیں، تمیز، اخلاق، ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے اس نے دعوے کیے تھے کہ قیامت کا ٹائم ہے، مفتی صاحب جہل میں نہیں آ سکتے، مفتی طارق صاحب جہل میں آ گئے، جناب یہ چھپ گیا، مجھ پر پرچہ نہ ہو جائے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ آن لائن مناظرہ کرنا۔ اور رہی بات مفتی طارق مسعود صاحب کی، تو مفتی طارق مسعود صاحب پچھلے سال بھی جیلم گئے اور جیلم کے چونک میں کھڑے ہو کے مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنا کلپ بنا کے اپلوڈ کیا۔ مرزا صاحب تک ان کا کلپ بھی پہنچا، لیکن مرزا صاحب کی جرت نہیں ہوئی کہ مرزا صاحب ان کا سامنا کرتے۔ 3 دن تک مرزا صاحب کا کلپ نہیں پبلش کیا گیا ان کے چینل پہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے 48 گھنٹے کا ٹائم بھی دیا کہ آپ 48 گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے کس وقت بات کریں گے، صرف یہ کلپ اپلوڈ کر دیں، لیکن مرزا صاحب کی جرت نہیں کہ مرزا صاحب ایک کلپ اپلوڈ کر دیتے 2 سے 5 منٹ کا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، کافی دور ہے جہلم، اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا۔ کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں، تاکہ ہم اتنے عرصے سے جو یوٹیوب پہ جو ایک بحث مباحثہ چل رہا ہے وہ ختم ہو، محبت سے آپس میں بات چیت ہو۔ اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں، تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں کہ بغیر بتائے آ گئے۔ بھئی میں جہلم میں بغیر بتایا ہوں، آپ کے گھر تو بغیر بتائے نہیں آیا تھا نا، میں آپ کے گھر تو میں بتا کے آ رہا تھا، آپ کو 2 دنوں کا میں نے ٹائم دیا، 2 دن میں آپ کا کوئی بھی نمائندہ رابطہ کر لیتا، جو یوٹیوب پہ آپ اس کا نمبر اپلوڈ کر دیتے، رابطہ کر لیتا، آپس میں ہم بیٹھ کے جو ہے کچھ شرطیں طے کر لیتے، اور یہ شرطیں اسی وجہ سے رکھی جا رہی تھی تاکہ کوئی نزاع نہ ہو، ماحول خراب نہ ہو، اور یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔
افواہیں پھیلائی گئیں، پولیس پکڑ رہی ہے، پولیس تلاش کر رہی ہے. جو ہمارے نمائندے تھے مولانا مصعب صاحب، ان کا نمبر میں نے یوٹیوب پہ دیا تھا، کوئی پولیس نہیں پکڑ رہی ان کو. ابھی بھی ان کا نمبر میرا خیال ہے کھلا ہوا ہوگا، ساری دنیا رابطہ کر رہی ہے ان سے. میں نے اپنے نمبر جو بند کیا اس کی وجہ تھی کہ سینکڑوں کالیں میرے پاس آنا شروع ہو گئی تھیں. تو ان کا نمبر دینے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ مجھ سے لوگ براہ راست رابطہ نہ کریں. 2 منٹ لگنے تھے انجینئر صاحب کو ایک یوٹیوب پہ ایک اچھا سا محبت بھرا پیغام اپلوڈ کر دیتے. ٹھیک ہے جی، موسٹ ویلکم مفتی صاحب، آپ تشریف لائیے، ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. اور نمائندہ کا نمبر دیا، ہم ٹھیک ہے ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور ٹائم اور وقت طے کر لیں گے. اور ہم نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ کل ہی آپ بات چیت شروع کر دیں، آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ ایک ہفتے کے بعد بات کر لیتے، آپ اتوار کو رکھ لیتے. لیکن جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے، اور یہ اللہ کی عادت ہے. تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا، بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اسٹائل ہے، دیکھیں غامدی صاحب بھی نیگیٹو چیزیں کرتے ہیں اور غامدی صاحب بھی بہت سے دلائل غلط دیتے ہیں، لیکن باتیں ان کی غلط ہوتی ہیں، انداز غلط نہیں ہوتا. آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے. بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دی ہے. تو یہ وہی بندہ ہے جو آج دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتا تو ان کے مخالفین کے سامنے تلوار سونت لیتا. اتنے جلیل القدر صحابہ کا نام لے کے یہ بندہ گستاخی کر رہا ہے. دوستو یہ بندہ تو اتنا بزدل ہے کہ ایک عام عالم دین کا نہیں فیس کر سکتا، تو اتنے جلیل القدر صحابہ کے سامنے کیسے یہ فیس کر سکتا ہے؟ تو یہ بندہ اتنا جاہل ہے، اس کے سارے دعوے جھوٹے ہیں. یہ اگر ان کے زمانے میں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ یہ کبھی بھی اتنے جلیل القدر صحابہ کے سامنے نہ آتا، نہ کبھی ان کا فیس کر سکتا. بلکہ دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی امتحان جس بندے پہ آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس قابل سمجھتا ہے تو اسی سے امتحان لیتا ہے. دوسرا تو یہ کہتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا. اسی طرح مرزا صاحب کا بھی دعویٰ ہے کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا. تو دوستو اس بندے سے اپنا ایمان بچائیں. یہ اگر اس زمانے میں بھی ہوتا تو یہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا. یہ تو علماء کرام کا نہیں فیس کر رہا، اپنے 4 فٹ کے کمرے سے علماء کرام کے سامنے نہیں کبھی بیٹھا، باہر نہیں نکل کے آیا. میں کہتا ہوں مرزا صاحب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ اس زمانے میں کیا، آپ تو اس زمانے میں علماء کرام کا نہیں فیس کر سکتے، تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں کہ اگر ان کے زمانے میں ہوتا تو میں تلوار سونت لیتا. آج یہ بندہ اس حد تک چلا گیا کہ اس نے اپنی زبان کو اتنا لمبا کیا تو دیگر علماء کرام نے اس چیز کا ایکشن لیا. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے، بلکہ پچھلے سال کا مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کا چیپٹر ہی کلوز کر دیا تھا. تو اب جب اس بندے نے اس حد تک گیا، اس حد تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی گستاخیاں کی، تو پھر جا کے مفتی طارق مسعود صاحب نے اس بندے کو رپلائی کیا. آپ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا سب سے پہلے کلپ واچ کریں. آپ تو ایسا بھاگے ہو اور اب بکواس کیا کر رہے ہیں کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ. کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. تو بھگوڑا ہوتا وہاں بھی. ہم بغیر تلوار کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر گنڈوں کے آئے تھے. جو اہل بیت کا سچی مچی کا ہوگا، بکواس نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں اہل بیت اہل بیت. کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، اہل بیت کا چورن بیچتے ہیں. جو حقیقی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے، اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو، اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا. وہ اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا. کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. میرے بھائی اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا، یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. تو اس کے مریدوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پوچھو کہ تو نے جو یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اس جنگ صفی میں ہوتا، اس دور میں ہوتا، تو میں کس کے ساتھ ہوتا؟ حضرت علی کے ساتھ تلوار اٹھاتا. کس پر؟ معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما کے خلاف. اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے
کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. اسے بولو تو جہلم میں بھاگا کیوں تھا پھر؟ تو اتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے. مفتی صاحب گھوڑوں اور تلواروں کے بغیر آئے تھے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جی دوستو، تو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ واچ کیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیسے اس جاہل بندے کی چترول کی، کتنی روڈ لینگویج یوز کی اس بندے کے لیے. تو اس نے غیرت کھا کے یہی کہا کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ آن لائن مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو دوستو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس کا یہ دعویٰ بھی کتنا جھوٹا ہے. یہ بندہ ہر بار اپنے آپ کو جھوٹا خود ثابت کرتا ہے. سب سے پہلے اس کا کیا دعویٰ تھا آپ سب دوستوں کو پتہ ہے، اس کے سارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے، ساری عوام کو پتہ ہے کہ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ کسی بھی مسلک یا فرقے کے بات کرے گا تو اس کے بڑے یا ان کے بزرگ سے بات کرے گا. جیسے اگر بریلویوں سے کرے گا تو مفتی منیب الرحمان صاحب سے، اور اگر دیوبندیوں سے کرے گا مفتی تقی عثمانی سے کرے گا. تو آج ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا یہ اصول کہاں پہ گیا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے تیرے لیے تھوڑی سی روڈ لینگویج یوز کی تو آج تو ان کو دعویٰ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ آن لائن مناظرہ کروں گا. آج یہ تیرا رول کہاں پہ گیا؟ تیرا یہ اصول کہاں پہ گیا ہے؟ اس طرح تو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی تیرے بارے میں آج روڈ لینگویج یوز کریں گے تو کیا تو غیرت کھا کے ان کو بھی کہے گا کہ آئے آج میرے ساتھ آن لائن مناظرہ کرے گا؟ تو مرزا میں اتنی غیرت ہے تو مرزا اہل سنت کے ساتھ بھی مناظرہ کرے، علامہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے ساتھ مناظرہ کرے، علامہ مفتی راشد محمود عزیز صاحب کے ساتھ کرے، علامہ ڈاکٹر مفتی علی نواز قادری صاحب کے ساتھ مناظرہ کرے. کیوں مرزا اہل سنت سے بھاگتا ہے؟ تو دوستو یہ سب اس کی دجل فریبی ہے. تو یہ لوگ آپ کو پاگل بنا رہے ہیں. تو مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی میں یہی کہوں گا کہ مفتی صاحب اگر اس نے آج آپ کو چیلنج دیا کہ آن لائن آ جائیے تو آپ اس کے کلپ کا انتظار نہ کریں، بلکہ آپ ایک کلپ اپلوڈ کریں اور اس کو بتائیں کہ میں فلاں ڈیٹ کو فلاں دن فلاں ٹائم پہ تیرے ساتھ آن لائن مناظرہ کر رہا ہوں. تو جو اس نے المحدث کے علاوہ بھی آپ کو چیلنجز دیے ہوئے ہیں اور بالخصوص آپ نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی آپ مرزا صاحب کے ساتھ بات کریں گے، تو آپ اپنا سارا ڈیٹا تیار رکھیں، آپ اپنی تیاری رکھیں. جب اس کے ساتھ مناظرہ ہو تو آپ ان چیزوں کو بھی اسکرین پر شیئر کر کے اس سے سوال کریں، اس سے ان چیزوں کے بھی جواب لیں. آپ اس کے ساتھ یہ بات نہ کریں کہ یہ فلاں کلپ اپلوڈ کرے، تو یہ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو میں مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس گولڈن چانس کو، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس کے ساتھ آن لائن مناظرہ کریں اور پوری دنیا کے سامنے اس بندے کی، اس جھوٹے انسان کی حقیقت سامنے لے کے آئیں. دوستو اگر ابھی بھی مفتی طارق مسعود صاحب اگر مگر ایسے اور ویسے کلپ بنانے کی فرمائش کریں تو آپ سمجھ جائیں کہ دونوں فریقین کی طرف سے آپ کو پاگل بنایا جا رہا ہے. ان کے درمیان کبھی بھی مناظرہ نہیں ہوگا. تو دوستو یہ تھی ساری حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اتھینٹک علماء کرام کو سنیں، انجینئر مرزا سے اپنا ایمان بچائیں. یہ بندہ نیم حکیم حترہ جان آپ کے ایمان کا دشمن ہے، اس سے اپنا ایمان بچائیں. جزاک اللہ.